ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات بر محمد وآل محمد سورہ کہف کی 110 اور آخری جو آیت ہے اس کے ذیل میں آپ کے سامنے مسلسل گزارشات پیش کر رہا ہوں، اور اس آیت شریفہ کا جو بیچ کا حصہ ہے وہاں تک بات پہنچی کہ جو عمل صالح ہے وہ عمل صالح اس وقت ہوگا جب انسان کے اعتقادات صحیح ہوں گے، انسان جن چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے اس پہ ایمان رکھے گا، کیونکہ اگر یہ ایمان اور اعتقادات نہیں ہیں تو اس صورت میں یہ عمل بے معنی رہے گا۔ اگر آپ قرآن مجید کا جائزہ لیجئے تو جب بھی ایمان والوں کی بات کی گئی تو وہاں عمل صالح کہا گیا، اور جب کفار کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ کفار کا ٹھکانہ کیا ہے تو عمل کی گفتگو ہی نہیں کی اللہ نے۔ قرآن مجید کی آیات میں کفار کے لیے ان کے عمل کی بات کی نہیں خدا نے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کو کچھ دیکھا جائے، کیونکہ اس میں ایمان نہیں ہے، اس میں وہ ایسنس نہیں ہے، وہ بنیادی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر کچھ جزا دی جائے، نہ اللہ پر ایمان، نہ انبیاء پر ایمان، نہ قیامت پر ایمان، ایمان ہی نہیں ہے۔ تو عمل کی بات ہوتے ہوتے حدیث نعمان بصری تک ہم لوگ آئے تھے اور عرض کیا تھا کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس نورانی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندگی کی حقیقت کا طالب ہے، جو کہ ہم سب ہیں، ہم سب کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بنے، عبادت کے ذریعے سے بندہ بنے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ساری آیات۔ اور امام سب سے پہلی چیز کیا بیان کرتے ہیں کہ عبادت، یہ جو حقیقت عبادت تک اگر پہنچنا چاہتے ہو اس کی 3 چیزیں ہیں اور 3 راستے ہیں، 3 مرحلے ہیں، مرحلے نہیں، تینوں چیزیں ضروری ہیں، 3 راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان اور یہ بندہ جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو اپنی ملکیت نہ سمجھے۔ ہم نے کل عرض کیا کہ بندہ کسے کہتے ہیں۔ یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی پراپرٹی نہ سمجھے، اس کی وجہ ہے، اور خود امام نے بیان کی کہ کیوں، لأن العبید لا یکون لهم ملک، جو بندے ہوتے ہیں ان کی ملک نہیں ہوتی، پراپرٹی نہیں ہوتی، اور یہ فقہی حکم احکام شرعی میں یہ ہے۔ اب آج کے دور میں
غلام اس معنی میں نہیں ہے، لیکن شاید 100 سال پہلے 100 سال پہلے لے لی، 80 سال پہلے الگ الگ ملکوں میں الگ حساب سے غلاموں سسٹم تھا، اور اس پہ احکام شرعی لاگو ہوتے تھے۔ فرض کریے کوئی زید میرا غلام ہے اور آپ نے اس زید کو اگر 100 روپے دے دیے تو یہ اس کو نہیں، یہ مجھے ملیں گے کیونکہ میں مالک ہوں، اس کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جو ہوتا ہے اس کے آقا اس کے مولا کا ہوتا ہے۔ یہ فقی میں عبد کی بات کر رہا ہوں۔ اس ایسپیکٹ میں آپ دیکھیے کہ ان لا یر العبد لنفسہ، بندہ اپنے لیے کوئی چیز تصور نہ کرے کہ میری پراپرٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ یرون المال مال اللہ، یہ مال کو اللہ کا مال سمجھتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ تھوڑا انفاق کا ایک چیپٹر کھولوں اور ایثار کا، بہت ہی ضروری یہ باتیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ بقرہ آپ دیکھیے، سورہ بقرہ میں 261 یا اس سے پہلے شاید 259 یا 258 آیت سے لے کر کئی صفحے صرف انفاق پہ گفتگو ہے، جا کے ضرور دیکھیے گا ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ آپ دیکھیے، میں کچھ آیات پڑھتا ہوں اور آپ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے کہ کیا چیزیں ہیں، کیا مراحل ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بیان کروں کہ یہ جو انفاق ہے اور ایثار، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ انفاق یعنی خرچ کرنا، آپ خرچ کیجئے، کچھ بھی خرچ کیجئے، خرچ۔ ایثار الگ ہے، ایثار تھوڑا اعلیٰ مرحلہ ہے۔ انفاق میں یہ ہے کہ کسی فقیر نے آپ سے مانگا تو آپ نے دے دیا، آپ کے پاس 10 روٹیاں تھیں، آپ نے 2 روٹی دے دی، 8 روٹیاں خود کھائی۔ آپ کے پاس اگر 100 روپے تھے، آپ نے 50 اس کو دی، 50 خود اپنے پاس رکھے۔ یہ انفاق ہے۔ لیکن ایثار کیا ہے؟ ایثار تھوڑا مضبوط مرحلہ ہے، اعلیٰ افضل مرحلہ ہے۔ ایثار میں یہ کہ آپ کے پاس بھی ایک ہی روٹی تھی کھانے کو اور سائل سامنے کھڑا ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے لیکن آپ ایثار کر رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، تو یہ انفاق ایثار ہوگا۔ تبھی سے لغت میں کہا گیا ایثار یعنی ضرورت ہونے کے باوجود کسی کو دے دینا، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ ترجیح کے معنی میں لغت میں ڈکشنری میں آیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اب بہرحال اس میں واقعہ بھی ہے کہ جب ہجرت ہوئی ہے تو انصار نے واقعی ایثار کیا، ایسا ایثار کہ اپنے جب مہاجرین آئے، اب کہاں رہیں گے مہاجرین؟ نہ زمین نہ جائیداد، اتنی بڑی سٹیپ لے لی انہوں نے، اپنے وطن چھوڑ دیے، اپنے بڑے بڑے گھر چھوڑ دیے، باغات کھیتی باڑی سب چھوڑ دیا، رسول کے ساتھ ہجرت کی، کہاں؟ مدینے۔ یہ سخت کام ہے، آسان کام نہیں ہے، اور مہاجرین کے لیے بھی الگ فضائل ہیں جو ہجرت کے اللہ کی راہ میں۔ اب جب یہ مدینہ پہنچے تو وہاں مسلمان پہلے سے موجود ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے کیا کرتے؟ کونے میں کوئی حصہ دے دیتے، تھوڑے بہت بہانے بناتے، یا رسول اللہ ابھی جگہ نہیں ہے، 1 مہینے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 10 بہانے انسان کر سکتا ہے، بہانوں ہی کوئی وہ نہیں ہوتی، جو دل چاہے بہانہ بنا لیجئے۔ لیکن انصار کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو آدھا کر لیا، آدھا انصار کو، آدھا خود میں رہ رہے ہیں، اپنے کھیتوں کو آدھا کر لیا، آدھا کسی مہاجر کو دیا اور آدھے میں انصار رہ رہے ہیں، آدھے نے گھر میں مہاجر اور آدھے میں یہ انصار۔ ہر یعنی جو مدنی آدمی تھا اس نے یہی کام کیا، بھیڑ بکریاں جو بھی اس کے بعد جائیداد تھی سب کا نصف نصف کیا، آدھا آدھا، آدھا اپنے اس مومن بھائی کو جو مہاجر تھا اس کو دیا، آدھا خود کے پاس رکھا، جس کی تعریف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہاں یؤثرون وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں یہ مہاجرین، یہ انصار مہاجرین کو۔ عجیب، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جبکہ ان کو خود ضرورت ہے،
ان کو کھانا چاہیے، ان کو ضرورت ہے ہر چیز کی، لیکن ضرورت کے باوجود جو یہ مہاجرین کو انفاق کر رہے ہیں، یہ ایثار ہے، یہ ایثار ہے۔ اور قرآن کی اگلی آیت یہ ہے کہ وَمَنْ يُوقَ الشُّحَّ بِنَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص شح کہتے ہیں ہرس کو، لالچ کو، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، بہت غور سنیے گا۔ شح، لالچ، وَمَنْ يُوقَ الشُّحَّ، جو اپنے نفس سے شح کو بچا لے جائے، تقوی اختیار کر لے، اس کے دل میں جو شح اور جو لالچ و ہرس ہے مال دنیا کی، اگر وہ نکل گئی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی فلاح یافتہ لوگ ہیں، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہ ایثار ہے، لیکن انفاق کے مراحل الگ الگ ہیں، جو میں بھی اسی عنوان حدیث بصری کا بھی حوالہ دوں گا۔ دیکھیے، ایک وقت یہ کہ انسان ابھی نیا مسلمان ہے، چلی خیر، نیا مسلمان سے مراد 1-2 دن کا نہیں، 10-50 سال کا، 20 سال کا مسلمان، 40 سال کا مسلمان ہو گیا، لیکن یہ زمانہ گزرا ہے تو وہ بڑا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بچوں والی صفات ہیں۔ بچوں سے کہو یہ دو گے، نہیں ہم نہیں دیں گے، میرا کھلونا ہے، تو بس 2 ٹافیاں ایک ہم کو دے دو، نہیں یہ دونوں ہماری ہیں، وہ لالچ ہوتی ہے، اس کو شوق ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسے انسان ہیں، اور سر ہم بھی ہیں، آپ بھی، سب لوگ اس میں ایسے لوگ ہوں گے، ایسی کوئی بری بات نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ فطرت انسان ہے، لیکن اس فطرت کو انسان کمال تک لے جائے۔ لوگ ہیں کہ جن کو انفاق میں مشکل ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ نے ان کو دی ہے، ما خولہ اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، دینے والا اللہ ہے، منعم وہ ہے، نعمت ہم کو ملی ہے، تو جو اللہ نے چیزیں دی ہیں تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری ہے، لہذا انفاق کرنے مشکل ہوتی ہے، دینے میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ میری والی بات چھپی ہوئی ہے، یہ میرا ہے، یہ میں نے خون پسینہ بہا کے کمایا ہے، میں کیوں خمس دوں، میں کیوں زکوٰۃ دوں، میں کیوں صدقہ نکالوں، میں کیوں زکوٰۃ فطرہ دوں، یہ تو واجب، میں زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں، یہ واجب انفاق ہے، مستحبات میں آ جائیے، میں کیوں پیسے دوں، ساری محنت میں کرتا ہوں اور پیسہ 20% میں کسی اور کو دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مشکل کہاں پہ ہے؟ مشکل یہی جو حدیث نے بیان کیا کہ یرون المال، مال اللہ کی منزل پہ یہ آدمی نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ رہا ہے، ملکیت اعتباری ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میری واقعی ملکیت ہے، ذاتی ملکیت ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر مراحل بیان کی، یہی سورہ بقرہ، ارشاد ہوتا ہے کہ مثل الذین، کتنی خوبصورت آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال ویسی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کا انفاق کرتے اور خرچ کرتے ہیں۔ مثل الذین، یعنی ان لوگوں کی مثال جو انفاق کرتے ہیں کیسی ہے؟ بالکل اسی طرح ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ یہ میتھس کی یہاں تھوڑی کیلکولیشن ہے، توجہ کیجیے گا۔ پروردگار عالم جو لوگ انفاق کرتے ہیں ان کی مثال دے رہا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور دیتے ہیں، جیب میں بھر بھر کے نہیں رکھتے، انفاق کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ ایک دانے کی ہے، اس کام کی، اس انفاق کی مثال ایک دانے کی ہے، ایک سیڈ، ایک دانہ ایک سیڈ کی ہے۔ اچھا، آپ اگر ایک سیڈ سیب کی، اگر ماشاءاللہ یہاں تو سرخیز زمین ہے، یہاں ڈالیے تو ایک درخت نکل آئے گا سیب کا، ایک بیج سے ایک درخت نکلے گا، ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے کیا کیلکولیشن ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک انفاق کیا، گویا اس نے ایک بیج بویا اور اس ایک بیج سے 7 بالیاں نکلیں، 7 بالیاں، گندم کی بالیاں، اور ہر بالی پہ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی پہ
کتنے 100 دانے اور حبہ موجود ہیں. ایک نیکی کی 7 بالیاں نکلی, ہر بالی پہ 700 یعنی ایک نیکی کا 700 دانے کا ثواب, اور ہر دانے پھر آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیے. یعنی ڈبل کی بات نہیں ہے, یعنی کتنا 700 گنا زیادہ ثواب انفاق میں ہو رہا ہے. یعنی انسان کی ذہنیت کی جو نظریہ ہے, جو فکر و سوچ ہے, خرچیوں بدل دی اللہ نے. ہماری سوچ ہی ہے کہ یہ $100 میں نے کمائے ہیں تو یہ میرا ہے, میں کھاؤں گا, میرے بیوی بچے کھائیں گے, اس میں سے $2 کسی کو دے دوں گا, باقی جو 99 یا $98 میرے ہوں گے, کیونکہ یہ خرچ ہو جائیں گے. یہ کہیں اور خرچ نہ ہو, یہ میرے اوپر خرچ ہو. میں گاڑی خریدوں, میں گھر خریدوں, میں جائیداد خریدوں, میں اپنا بینک بیلنس بڑھاؤں, اپنے بچوں پہ خرچ کروں. ذہنیت یہ کہ یہ پیسہ اگر خرچ ہوگا کسی اور پر تو ویسٹ ہو جائے گا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں, انفاق کرو گے تم پر تو کم ہوگا, دوسروں پہ 7 گنا زیادہ اس کا ثواب ملے گا. آپ کیلکولیشن دیکھ رہے ہیں. یہ انفاق یہ لوگ کون کرے گا؟ جو انسان یہ سوچے کہ چلو میری ملکیت ہے لیکن اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں. ينفقون فی سبیل اللہ. توجہ کیجئے گا, میں آیات کو آیات سے جوڑ رہا ہوں, یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے مطلب کی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ہی ہیں. یہ سوچیے بڑے بورنگ ٹاپک لے کے آ گئے مولانا صاحب. بورنگ نہیں, آپ کے کام کا ہے. یہ شخص ينفقون فی سبیل اللہ, کس چیز کو؟ اموالہم, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. مال میرا ہے لیکن اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. یہ پہلا مرحلہ ہے اس شخص کے تصور کا, ایمان کا اور آئیڈیالوجی اور مینٹالٹی کا. خیر آگے آیت اور بھی ہے. ایک اور قسم ہے کہ جہاں پہ یہ ارشاد ہو رہا ہے, یہ اسی سورے میں آگے 265 نمبر آیت, کہ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ. یہ جو کیٹیگری لوگوں کی ہے, یہ اپنے مال کو صرف فی سبیل اللہ نہیں دیتے. اب دیکھیے اس وقت اربعین کا موسم, اربعین میں جو موقب لگے ہوئے, مواقب لگے ہیں. موقب کا یعنی ایک سادہ ترجمہ یہ ڈھابا, جسے ڈھابا کہتے ہیں, جانتے نہیں جانتے؟ آدمی سفر کر رہا ہے تو منزلیں ملتی تھی, ہر منزل ایک چھوٹا سا ایک ریسٹنگ پلیس ہوتی ہے, اسے لغت جو اصلی اس میں کہتے ہیں موقب, یعنی ریسٹ کرنے کی جگہ. چائے پی لو, پانی پی لو, کچھ لسی پی لو, ریسٹ لے لو. مسافر کے لیے ایک استراحت گاہ ہے. تو موقع آج لگے ہوئے ہیں. یہ کیوں خرچ کریں؟ کہ راقی سے میں نے بات کی, ڈرائیور تھا, تو کہنے لگا کہ میں سال بھر جمع کرتا ہوں اور اچھا اماؤنٹ جمع کرتا ہوں صرف ایک دن کے لیے, کہ میں اربعین میں یعنی ہر دن خرچ نہیں کر پاتا بیچارہ. یہ نہیں کہ 3 دن 4 دن بس خرچ کرتا نہیں, ایک دن اس کو موقع ملتا ہے ختم ہو جاتا ہے. کہہ رہے ایک دن میں خرچ کرتا ہوں لیکن سب کچھ ختم کر ڈالتا ہوں. ہم نے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں امام حسین کے لیے کرتے ہیں. کوئی پوچھنے کی بات ہے مولانا صاحب؟ میں نے کہا ہاں پوچھنے کی بات ہے. اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کہا واللہ ہر سال فائدہ ہوتا ہے. جتنا میں دیتا ہوں اس کا دگنا تگنا اللہ امام حسین مجھ کو دیتے ہیں, یعنی اللہ مجھ کو دیتا ہے. ہو گیا وہی بات. یہ آثار لوگ دیکھ رہے تبھی تو یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو لوگ کیٹیگری ہے, یہ اپنے مال کو, لفظ میں کہہ رہا ہوں اپنے مال کو, سوچتے ہیں میرا مال ہے لیکن اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں فی سبیل اللہ. لیکن ایک کیٹیگری یہ ہے کہ ينفقون مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ. بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں چلو اللہ کا کام ہے, دین کا کام ہے, یہ خرچ کر دیں. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی دین کا کام ہے ٹھیک ہے, لیکن فرض کریے کوئی شخص آ کے پاس آئے کہ بھائی ہمیں مشکل ہو گئی ہے, ہمیں کچھ دن کے لیے قرض دے دیجئے. اب آپ کا دماغ کہو جائے ارے ذرا سوچے جو قرض مانگ رہا ہے, اس میں کوئی دین کی بات تو ہے نہیں, یہ تو اپنا پرسنل کام مانگ رہا ہے ہم سے. اس سے آپ پوچھیں گے بھیا تمہیں کچھ مسجد کی چاہیے؟ نہیں مسجد کی نہیں چاہیے. حسینیہ بنانا ہے کیا؟ نہیں حسینی تو نہیں بنانا ہے. کسی یتیم کی پرورش کرنا ہے؟ نہیں بھائی ہم کو اپنے لیے چاہیے. میں مقروض ہوں, وہ آدمی مجھ سے پیسہ مانگ رہا تو تم میرے بھائی ہو, میں تم سے مانگ رہا ہوں کہ تم سے لے کے اس کو دے دوں گا.
اب یہاں شیطان کا کہہ رہے یہ دین کا کام تو ہے نہیں, یہ فی سبیل اللہ تو ہے نہیں, یہ تو اپنی منمانی کر رہا ہے. لیکن ایسے لوگ ہیں جو ضروری نہیں کہ ہمیشہ فی سبیل اللہ کام کریں. البتہ اس میں بہت فرق ہے, کچھ جہاں پہ یہ سب باتیں ایک بھی ہو جاتی ہیں, وہ الگ موضوعات اور ڈیپ موضوعات کو میں بیان نہیں کر رہا ہوں, لیکن سادہ اوپر اوپر کی باتیں. یہ لوگ وہ ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ فی سبیل اللہ ہے یا نہیں ہے, بس یہ دیکھتے اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, نہیں وہ پہلی آیت ہے, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی مرضیوں کو ابتغاء اور لینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں. اچھا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں تو ایک دانے کے 700 دانے, یہاں کیا ہے کہاں گیا ابتغاء مرضات اللہ, ہاں وہ تثبیتا لانفسہم, اور ان کی نیت یہ بھی ہوتی ہے یہ جو میں انفاق کر رہا ہوں یہ انفاق میرے دل میں مستحکم ہو جائے. اچھا آپ دیکھیے نیت کتنی اچھی ہے, عمل صالح کی بات ہو رہی ہے, نیت کتنی اچھی ہے کہ یہ جو میں انفاق کر رہا ہوں جب میں دوں گا تو میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دینا سیکھو. اے نفس امارہ, اے نفس لوامہ, تو سیکھ کہ دیکھو میں کیسے دے رہا ہوں, یہ لیجئے. نفس کو کنٹرول کیا, قابو کیا. انسان کا دل چاہتا ہے کسی کو دے نا, اپنا پیسہ اپنے پاس رکھے. یہ جو خمس و زکوٰۃ و واجب جو انفاق ہیں یہ اسی لیے ہے, اللہ انسان کی فطرت سے واقف ہے, معلوم ہے یہ خود نہیں دے گا, اس لیے واجب کیا کہ دینا سیکھو. اور یہ پورا نظام ہے کہ تم دو گے تو کسی کا بھلا ہوگا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی مرضی کے لیے انفاق کرتے ہیں اور تثبیتاً من انفسہم, اس انفاق کو اپنے دل میں اپنی نفس میں مستحکم کرتے ہیں. مستحکم مثال ان کی کیسی ہے؟ کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل, بالکل اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ ایک بہت زبردست باغ اور گارڈن ہو, اور گارڈن نیچے نہیں, یہاں تمہارا پہاڑ بھی ہے, نیچے نہیں پہاڑ ایک اونچان پر ہو, پہاڑ سے پورا ایک اونچان پہ ایک باغ ہو, خوبصورت ہرا بھرا باغ گارڈن, بربوۃ بلندی پر, اصابها وابل, اور اس باغ کے اوپر بارش ہو. اور وابل ہے یہ نہیں کہ صرف بارش, وابل تیز بارش, موسلادھار بارش, تو کیا ہوگا؟ ہریالی ہوگی, فصل جو نہیں اچھی ہو جائے گی. فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْن, تو جب بارش ہوگی ایسے باغ کے اوپر تو اس کی فصل دو گنی ہو جائے گی, ڈبل ہو جائے گی. جو انفاق کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے لیے, فَإِن لَمْ يُصِيبَهَا وَابِلٌ, اور اگر ایسا, یہ انفاق ایک باغ ہے, توجہ کیجئے گا, یہ انفاق ایک باغ ہے, اگر تیز بارش ہوئی تو فصل ڈبل, اور اگر بارش نہ ہوئی تو کیا سب سوکھ جائے گا؟ نہیں, اللہ کہہ رہا ہے یہ اتنا اچھا تم نے کام کیا ہے, اتنا اچھا کام کیا ہے کہ اگر یہ وابل اور یہ بارش تیز نہ بھی ہو, فَطَلٌ, تو تھوڑی ہلکی پھلکی جو پھوار پڑتی ہے, جو چھوٹی سی تھوڑی سی بارش ہوتی ہے, وہ بھی اس کی فصل کی کافی ہے. ہاں اب اس میں باتیں بہت سی ہیں, میں اب خود ہی آپ سوچیے گا, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, یہ نہ سوچو اللہ غافل ہے. تو یہ دوسرا مرحلہ. ایک مرحلہ جہاں پہ بندہ کہہ رہا ہے یہ میرا مال ہے, فی سبیل اللہ میں خرچ کر رہا ہوں. ایک بندہ جو اس کے اوپر اعلیٰ مراتب پر ہے وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کی مرضی کے لیے کر رہا ہوں, فی سبیل اللہ ہو نہ ہو, مسلمان ہو غیر مسلمان ہو, بس اللہ مجھ سے راضی میں کام کر رہا ہوں. پانی ضروری نہیں کہ میں امام حسین کے صرف ظاہر کو ہی پلاؤں, ایک جانور آ گیا میں اس کو ہی پانی پلا رہا ہوں, ایک غیر مسلمان آ گیا میں اس کو ہی پانی پلا رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. اب ایک تیسرا مرحلہ کیا ہے, وہ وہی روایت ہے. امام کیا فرما رہے تھے؟ امام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں, میں اسی سیکوینس میں آ گیا, 2 مرحلے میں بیان کر, یہ سب سے اونچا مرحلہ. 3 چیزیں ہیں کہ اگر تم حقیقت بندگی کو چاہتے ہو, ایک انفاق وہ جو بندہ اس طرح انفاق کر رہا فی سبیل اللہ, ایک وہ انفاق
جہاں پر انسان اللہ کی مرضی اور خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہے. اور تیسرا مولا امام فرما رہے ہیں کہ ان لا یری العبد لنفسہ ملکن، بندہ یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے. ہاں یہ سب سے اونچا مرحلہ ہے، یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو امانت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں. جب بندہ اس طرح ہوگا، یرون المال مال اللہ، کتنا اچھا جملہ ہے، حفظ کر لیجئے، یرون المال مال اللہ، مال کو اللہ کا مال سمجھتا ہے. جیب میں میری ہے لیکن مال اللہ کا ہے. اور جب کوئی سائل آئے گا تو میں اپنا مال دے رہا ہوں، نہیں میں اپنا مال نہیں، اللہ کا مال تھا میں دے رہا ہوں. انفاق کتنا آسان ہو جائے گا، جو امام فرماتے ہیں کہ یدعون حیث امرہم اللہ تعالی بہ، اور جب یہ اس طرح ہوگا کہ اپنے مال کو اللہ کا مال سمجھے گا تو اس وقت وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا. جہاں اللہ کہے گا وہاں مال فوراً خرچ کر دے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اب اگر یہ ٹاپک بورنگ لگا تھا تو ایسا سوال پڑھیے گا، اگر آپ کو انٹرسٹنگ لگا تو ایک بلند سوال پڑھیے محمد وآل محمد پر. اب یہاں سے باتیں بہت نکلیں گی، بس ایک دو جملے وہی اخلاقیات کے بیان کر دیں. عزیزان گرامی بہت سخت مرحلہ ہے، کہہ دینا آسان ہے، کتابوں میں لکھ دیا گیا، قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن میں نے شروع میں اس دن بھی کہا، 2 دن سے کہہ رہا ہوں، عمل صالح یہ عمل ہے، عمل میں آپ کو کرنا ہوگا. چھوٹی سی اگر ایک بری صفت نفس کے اندر آ گئی ہے، اس کو مہینوں لگ جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. بیماری ہے، وائرس لگ جائے 7 دن 8 دن انسان بستر پڑ جاتا ہے. وائرس ایک مادی چیز، اور یہ بیماری جو نفس کی ہے مہینوں لگ جاتے ہیں، نفس خراب ہو جاتا ہے. یہ پریکٹس کی ضرورت ہے، اس میں آپ کو مشق کرنا ہوگی، اس میں آپ کو محنت کرنا ہوگی. میں نے کل عرض کیا تھا راستے 2 ہیں. دوسرا راستہ کیا، پہلے وہ بیان کرتے ہیں. دوسرا راستہ کامن نہیں ہے، اسپیشل، توجہ ادھر ہے، اسپیشل راستہ ہے. ایک دم سے خدا کی الطاف الہیہ اور خاص کوئی کرم ہو گیا تو بندہ، ایک پست بندہ تھا، اس نے ایسی توبہ کی کہ بہت بڑا عارف بن گیا. واقعات موجود ہیں، شاید میں بیان کروں بعد میں. جیسے ایاز ایک عابد تھے، ڈاکو تھے، وہ لوٹتے تھے. راستے میں بڑے بڑے کاروان آ رہے، پورا کاروان لوٹ لیا، بڑے اچھا ان کا قصہ ہے. لیکن ایسی توبہ کی، صرف ایک آیت سنی تھی، ایک آیت کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی بھی وقت اور ٹائم نہیں آیا مومنین کے لیے کہ اللہ کی یاد سے ڈرے ان کے دل؟ یہ کب ٹائم آئے گا؟ کب انسان ہوش کے ناخون لے گا؟ کب بیدار ہوگا؟ ایسا ان کے دل میں یہ بات فٹ ہوئی کہ سب کچھ چھوڑ دیا، توبہ کر لی. میں نے اس دن کیا کہا تھا، ایک جملہ بھی اگر صحیح سے بیٹھ گیا دل میں تو یہ ایک اسپیشل وے ہے، کامن نہیں ہے. بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک جنرل راستہ یہ کہ محنت کرنا ہوگی. محنت، اور محنت کا پھل ملے گا. محنت کیا ہے؟ رسول نے کہہ دیا، جو اس دن عرض کیا تھا. میں بار بار ہر جملے کو پہلی باتوں سے کنیکٹ کر رہا ہوں. یہ سب ایک چین، ایک سیریز ٹائپ ہے جو آپ لنک کیجئے ایک دوسرے سے. قرآن اور اہل بیت ثقلین، قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت تعلیمات. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ آپ امام علی سے سوچتے ہوں گے ہے نا، ایسا نہیں ہے. اہل بیت میں سر فہرست رسول اللہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے. اہل بیت میں سر فہرست رسول اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد سب آتے ہیں معصومین، یہ یاد رکھیے گا. اب یہ جو ہم نے 2 راستے بیان کیے، اس میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو 2-3 چیزیں کرنا ہے. کاش کہ اس کو آپ لوگ لکھ لیتے کہیں، کیونکہ یہ سننے والی باتیں نہیں ہیں.
میں بار بار کہوں، یہ صرف کرنے والی باتیں ہیں، نہیں کریں گے تو ہم کو تو ثواب مل جائے گا، آپ کے اوپر ذمہ داری بہت بڑی آ جائے گی، سنا اور نہیں کیا۔ پہلی چیز یہ کہ یہ جو دو مصدر میں نے بیان کیے، قرآن اور اہل بیت، یعنی سنت کہہ لیجئے، سنت میں معصومین کی سنت جو کہ یہی اہل بیت ہیں، تو قرآن و سنت یعنی قرآن و اہل بیت، ان کی تعلیمات کو، پہلی بات تو معرفت، جو اس دن پہلے کی شروع کی مجلسیں تھیں، معرفت، ہر چیز کی معرفت، صحیح معرفت، صحیح معرفت، غلط معرفت نہیں۔ وہی جو عنوان بصری کو مل گئی، وہ کیا کافر تھا؟ نہیں، سب جانتا تھا، لیکن صحیح معرفت ہو گئی۔ دو، دقیق طریقے سے، بہت ہی اسپیسیفک آپ چیزیں دیکھیے، اپنے کیلکولیشنز کیجئے، دقیق رہیے، کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ گھڑی کے حساب سے اب 30 منٹ ہوئے میرے خیال سے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، بس ختم کر رہا ہوں۔ دقیق، صحیح معرفت، اس کے بعد دقیق۔ کیا دقیق کے عمل، کیا مطلب ہے آپ کا دقیق؟ دقیق مطلب یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی کی پراپرٹی خراب نہیں کرتے، آپ کو معلوم ہے، تو آپ کسی گھر میں جا کے شیشے پہ پتھر نہیں ماریں گے، ہے نا، نہیں ماریں گے نا۔ لیکن غفلت یہ ہوتی ہے کہ جب مجلسوں میں آئیں گے تو سب کی چپلوں پہ رونتے ہوئے چلے آئیں گے آپ، یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ دقت نہیں کیا آپ نے، یعنی آپ نے وہاں دقت کر لی بڑی باتوں میں، چھوٹی باتوں میں دقت نہیں ہوئی۔ بڑی باتوں میں سب سمجھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں توجہ چاہیے، دقت مطلب توجہ، آپ کو اٹینٹیو رہنا پڑے گا، آپ کو متوجہ ہونا پڑے گا، کسی کا دل نہ دکھائیے، آپس میں محبت ہو، باپ ہے تو بیٹے کو تھپڑ مار دے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ ایسے نہیں ہوتا بھائی، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ بیٹا ہے دیکھے کہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو جو دل چاہے کر لے، اب تو باپ بوڑھا ہو گیا، بدلہ لیں گے جو پہلے تھپڑ مارا تھا، نہیں، یہ نہیں ہے، حساب و کتاب ہے۔ زوجہ ہے، کمزور ہے، جو کرنا کر لو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بیوی ہے کہ اگر کچن تو میرے اختیار میں، جو پکانا میں پکاؤں گی، آج لڑائی جھگڑا ہو تو نمک بہت زیادہ ڈال دوں گی، مثال کے طور پر، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کے حقوق ہیں، بس آخری جملہ، ہر چیز کے حقوق ہیں، لیکن حقوق سے بڑھ کر اخلاقیات بھی آتے ہیں۔ حقوق تو آپ کو ادا کرنا ہی ہے، یہ بیسکس ہے، جس کی مخالفت کے آپ سے سوال ہوگا۔ بیوی کا میرا حق تو یہ ہے کہ بس میں جو میرے 2-3 حقوق بس وہ کروں گی، باقی مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں کیوں کھانا پکاؤں؟ ارے آقا سیستانی نے مفاتح اس میں توضیح مسائل میں لکھا ہے کہ اگر بیوی چاہے تو دودھ پلانے کا اس کی اجرت بھی لے لے، میرا کوئی حق وقت نہیں ہوتا، بس یہی حق ہے، ختم۔ ایسے زندگی نہیں چلتی، ایسے لائف نہیں چلتی۔ گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، آگے والے پہیے کہیں گے میں چلوں گا، پیچھے کہیں میں نہیں چلوں گا، بس میرا حق تھا کہ بس جب زور لگے تبھی چلوں، حق میرا یہ تھا بس میں رول ہوں، ادھر تو مڑوں گا نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو کوآپریٹ کرنا ہوگا، آپ کو لائف کو آگے بڑھانا ہوگا، اپنے اندر ایثار پیدا کرنا ہوگا۔ ایثار، بچے آپ کے ہیں، شوہر آپ کا ہے، بیوی آپ کی ہے، یہ گھر آپ کا ہے، یہ مسجد آپ کی ہے، یہ امام باڑہ آپ کا ہے، یہ پورا برجمبرا آپ کا ہے بھائی۔ یہ نہیں ہے کہ بس جو بزرگ آ رہے ہیں تو کون سا ہم کو وہاں جانا، مجلسوں میں ہم نے اس دن بھی عرض کیا تھا، خود اگر اس نعمت کا خیال نہیں رکھیں گے تو خدا نہ خواستہ پمب بدہنم، اگر یہ چیز چھن گئی تو کیا کیجئے گا؟ نئی شروعات کیجئے، زیرو سے۔ نعمتیں بار بار نہیں ملتی، اور تاریخ میں آپ دیکھیے جو جملہ واقعہ میں کئی بار سنا، میں پھر کہوں کہ واقعاً ہر کمال کی منزل آپ کو کربلا میں نظر آئے گی، ہر کمال کی منزل۔ انفاق ہے تو کربلا میں نظر آئے گا، ایثار کربلا میں نظر آئے گا۔ اصحاب حسینی میں کمپٹیشن تھا، پہلے میں چلا جاؤں، تم رکو، میں پہلے قربانی دے دوں، میں پہلے امام پہ اپنے کو قربان کر دوں۔ یہ جذبہ اس وقت آتا ہے جب انسان اپنی حجت خدا کی صحیح معرفت رکھتا ہے، اور یہ جذبہ صرف بڑوں میں نہیں، بوڑھوں میں بھی تھا، بچوں میں بھی تھا، عورتوں میں بھی تھا، اور صرف کربلا میں نہیں بلکہ کربلا کے بعد
پورے راستوں میں ہم کو یہی جذبہ نظر آتا ہے. منہال آتے ہیں امام کے پاس, اے امام سجاد, اے امام سجاد کیف اصبحت, آپ نے رات کیسی گزاری مولا؟ امام فرماتے ہیں منہال یہ کیسا سوال ہے, یہ زندان شام ہے, یہ یزید کا زندان ہے, اس زندان کی چھتیں میں نے اس دن عرض کیا ٹوٹی ہوئی ہیں, ڈر لگتا ہے کہ معلوم نہیں کب یہ چھتیں گر جائیں, ہم دیواروں میں, ہمارے اوپر دیواریں گر جائیں, ہمارے بچے اس دیواروں کے نیچے دب کے مر جائیں. منہال اس زندان میں چھت نہیں ہے. اے منہال, ہماری بہن سکینہ جب یہ ان پرندوں کو دیکھتی ہے, آسمان سے پرندے صبح کو کہیں جا رہے ہیں واپس کہیں آتے ہیں شام کے وقت, تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ بابا اے بھیا سجاد یہ پرندے جا کہاں رہے ہیں؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ اے میری بیٹی, اے میری بہن سکینہ, یہ پرندے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں, اپنے وطن جا رہے ہیں. میری چھوٹی بہن سکینہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ بھیا سجاد آخر ہم وطن کب جائیں گے, آخر کب ہم کو آزادی ملے گی؟ اے منہال تمہیں نہیں معلوم, ہمیں جو کھانا ملتا ہے وہ قاعدے کھانا نہیں ہوتا, وہ قیدیوں والا کھانا ہوتا ہے. ہمارے بچے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے, ہماری بیبیوں ہماری پھپھیوں کے سروں پہ چادر نہیں ہے. منہال یہ تم کیسا سوال کر رہے ہو کہ کیف اصبحت؟ ہم نے اس طرح رات گزاری ہے کہ راتوں میں عبادت کی ہے اور دنوں میں روزہ رکھا ہے. منہال رونے لگتے ہیں, اے امام سجاد معاف کیجئے گا. امام سجاد پہ بہت سخت مصیبت پڑی ہے, شام کے دربار اور شام کے بازار اور شام کی ان تمام مصیبتیں امام سجاد نے زندگی بھر یاد کیا ہے. منزل یہ آتی ہے کہ امام سجاد کو قیدی بنا کر بیویوں کے ساتھ یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے. چھتوں پہ لوگ موجود ہیں, ہنس رہے ہیں. دیکھیں جملے کہنا آسان ہے, جب میں مقطع جملے پڑھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا تھا. روایت مقطع کے جملے ابو مخنف نے لکھا ہے, صاحب منتخب نے لکھا ہے, متعدد تاریخ میں لکھا ہے کہ چھتوں پہ لوگ ہنس رہے تھے, پتھر مار رہے تھے, آگ پھینک رہے تھے, صدقہ پھینک رہے تھے. اور امام سجاد, ایک عالم نے سنا کہ ایک آگ کا گولا امام سجاد کے سر پہ آ کے لگا, سر جل رہا تھا, امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں بیڑیاں, ارے کیا کرتے سر کو ہلاتے ہیں. اجرکم علی اللہ. یزید کے سامنے پیش کیا, ہر ایک کا نام یزید لیتا تھا. جناب زینب کو شرم و حیا آتی تھی, کہتی تھی اے عباس, اے عباس تم کہاں ہو؟ یہ بازار شام, یہ شرابیوں کا مجمع, اور تمہاری بہن زینب کا نام لیا جا رہا ہے. پوچھتا ہے شخص تیرا نام کیا ہے؟ امام سجاد کہتے میرا نام علی ہے. کہتا ہے علی, ہمیں تو خبر ملی تھی علی کو شہید کر دیا کربلا میں. کہا نہیں, میرے بابا نے ہم سب کا نام علی رکھا تھا, میں علی ہوں, سجاد ہوں. بات ہوتی ہے اور مکالمے کے بعد ایک منزل یہ آتی ہے کہ جو میں نے کل مصائب عرض کیے, بس ایک جملہ آخری فقرہ اسی مصائب کی اگلی کڑی, کہ جب تشت آتا ہے اور تشت پر سے کپڑا ہٹاتا ہے ملعون, تو امام کا سر ہے. ایک روایت میں کہا کہ بیبیاں اس یزید کے تخت کے ایک طرف تھیں, اب دائیں طرف یا بائیں طرف, لیکن ایک طرف تھیں. انصاف سے بتائیے جب یہ کپڑا ہٹا ہوا جناب سکینہ کیا عالم ہوگا. ایک تاریخ کا جملہ ہے, علماء نے بھی ذکر کیا ہے کہ جب جناب سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا بے چین ہو گئی. اے بابا یہ آپ ہیں؟ سکینہ کے بے چینی دیکھ کر شمر کے یزید کہتا ہے سکینہ تم کو اپنے بابا سے بڑی محبت ہے؟ کہا ہاں مجھے اپنے بابا سے بہت محبت ہے. کہا میں کیسے مان لوں کہ تجھے بڑی محبت ہے؟ محبت تو ایسے ثابت ہوگی کہ تم اپنے بابا کو بلاؤ اور تمہارے بابا آ جائے.
ارے اس بچی نے جملہ سنا، اپنے جلے میں دامن کو پھیلا دیا، اے بابا آج میری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، اے بابا آ جائیے۔ ارے ایک مرتبہ امام حسین کا سر بلند ہوا اور آ کے جناب سکینہ کے اس جلے میں کرتے اور دامن میں آ گیا، باہوں میں امام حسین کے گلے کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ اے بابا آپ کہاں تھے؟ اے بابا آپ کہاں تھے؟ یہ ہے کہ میرے گوشوارے چھین لیے گئے، میرے کان زخمی ہے، میرے رخسار نیلے ہیں، میرا کرتا جلا ہوا ہے۔ الا لعنت اللہ للقوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔